تعمیر فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے پہلے، یہ بات بھی یاد رکھیں، بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے بظاہر وہ اکثر یہ لفظ بولتے ہیں کہ نبی پاک کو جب نبوت ملی، کوئی بھی کام ہے تو وہ اکثر بولتے ہیں کہ یعنی 40 سال سے پہلے کسی بھی آپ کی عمر کے حصے کی کوئی بات کرنی ہو تو لفظ بولتے ہیں کہ ابھی حضور کو جب نبوت نہیں ملی تھی۔ بھئی نبی پاک اس وقت کے نبی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، تو حضور نبی پاک کو نبوت تو بہت پہلے کی ملی ہوئی، تو لفظ کیا بولنا چاہیے؟ اعلان نبوت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے نہیں، نبوت بہت پرانی ملی ہوئی ہے، بہت پہلے کی ملی ہوئی، لہذا اعلان نبوت کی سے پہلے۔ تو اعلان نبوت سے پہلے جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی تو اس وقت قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جو حتیم ہے نا بیضوی شکل میں، انڈے کی شکل میں گول جو دیوار ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو حضور نبی پاک نے فرمایا کہ قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا تو اعلان یہ کیا کہ بھئی چندہ ڈالو، اور یہ شرط رکھی کہ کوئی بندہ حرام کی کمائی اس میں نہیں ڈالے گا، خالصتاً جس کی حلال کی کمائی ہے، باوجود اس کے کہ وہ معاشرہ آپ دیکھ لیں دور جاہلیت تھا، مگر انہیں بھی پتہ تھا کہ حلال کی کیا اہمیت ہے، تو کہا کہ حلال کی کمائی میں سے چندہ دیں تاکہ اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ چندہ اتنا ہی جمع ہوا تھا کہ جتنی یہ خانہ کعبہ کی اب تعمیر ہے، انہوں نے کہا کہ آدھی یعنی آدھے سے کچھ تھوڑی زیادہ اتنی تعمیر کر لی جائے، اور باقی صرف دیوار کھینچ کر نشان بنا دیا جائے اور نشاندہی کر دی جائے کہ اتنا خانہ کعبہ تھا، چونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو اتنے حصے کو انہوں نے مکمل کر دیا۔ فرمایا لہذا عائشہ جو بھی حتیم کے اندر نوافل ادا کرے گا یا کسی بھی طرح کی عبادت ادا کرے گا تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا بے شک یہ قریش کی مجبوری تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دنیا کے غریبوں کا بھلا کر دیا ہے۔ ہاں جی، بڑے بڑے عمراء اور بادشاہ تو جاتے ہیں سلاطین مملکت، وہ تو وہاں پر اپنی حکومتی اور منصبی پروٹوکول کی بنا پر وہ خانہ کعبہ کے اندر چلے جاتے ہیں، اب ہر آدمی تو نہیں جا سکتا۔